چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر صبح 10:30 بجے ہوگا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی بھائی سے جیل میں ملاقات کی درخواست پر سماعت۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایجنسیوں کی جانب سے سیریس سیکیورٹی تھریٹس کی رپورٹ دی گئی ہے۔ حکومت کی طرف سے اڈیالہ جیل میں حکام کو ملاقاتوں پر پابندی کا کہا گیا ہے۔ سخت سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے چھٹی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے آرٹیکل 175A میں آئینی عدالت کا قیام شامل ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میرا اور آپ کا پاکستان، 11 اکتوبر 2024۔ آج کچھ اہم خبروں کے اوپر بات کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر صبح 10:30 بجے ہوگا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ سلیم نے صدر سپریم کورٹ بار کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ اس موقع کے اوپر فل کورٹ ریفرنس میں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت سینئر وکلاء کو مدعو کیا گیا۔ دوسری طرف اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی بھائی سے جیل میں ملاقات کی درخواست پر سماعت کی۔ اس سے ریلیٹڈ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایجنسیوں کی جانب سے سیریس سیکیورٹی تھریٹس کی رپورٹ دی گئی ہے۔ حکومت کی طرف سے اڈیالہ جیل میں حکام کو ملاقاتوں پر پابندی کا کہا گیا ہے۔ سخت سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے چھٹی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ بھی کانفرنس کے دوران بند ہوں گے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہماری استدعا ہے کہ بہن کا اور ایک ڈاکٹر کی ملاقات کروا دی جائے، اور افواہیں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کچھ ہو گیا ہے، جس پر بانی پی ٹی آئی عام آدمی نہیں، ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر بھی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بہن اور ایک ڈاکٹر کی ملاقات کی اجازت دے دی جائے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ پابندی ہٹانے کے فوراً بعد ہی جیل مینول کے مطابق ملاقات کروائی جائے۔ تیسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا مسودہ اور اس مسودے کی جو کاپی سامنے آئی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے آرٹیکل 175A میں آئینی عدالت کا قیام شامل ہے۔ آرٹیکل 175ABDIF میں ترمیم کی تجاویز شامل ہیں۔ مسودے کے مطابق آئینی عدالت وفاق میں جبکہ صوبوں کی سطح پر بھی ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ ترمیم کے مطابق ہائی کورٹس لوور کورٹ کی اپیل سن سکیں گی۔ اس مسودے میں وفاقی آئینی عدالت کے جج کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی طے کیا گیا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں کیونکہ 25 اکتوبر 2024 کو قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے اور وہ اس دن گھر جا رہے ہیں۔ اب حکومت کیا چال چلنے لگی ہے یہ آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے۔ حکومت کیا کرنے لگی ہے؟ آئینی عدالت پاکستان CCP چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر مشتمل ہوگی، جس میں سپریم کورٹ کا ایک ریٹائرڈ جج یا چیف جسٹس کا نامزد نمائندہ ہوگا۔ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر 2024 کو جو گھر جا رہے ہیں ان کو واپس لانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی حکومت نے طے کر لیا، بنا لیا۔ ان کو پتہ کہ ان کو کیسے واپس لانا ہے، اور جو نئی عدالت بنائی جا رہی ہے اس کے اندر ان کو ایک نمائندہ نامزد نمائندے کے طور پر سامنے لے کر آئیں گے، جس میں چیف جسٹس یا ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے۔ جو ریٹائرڈ جج کیونکہ یہ اب ریٹائرڈ ہونے لگے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے مسودے میں مطالبہ کیا گیا کہ ججز کی تعیناتی کے لیے آئینی کمیشن آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جائے۔ صوبائی سطح پر ججز کی تعیناتی کا عمل بھی آئینی کمیشن آف پاکستان دیکھے گا۔ مسودے میں شامل کہ CCP میں وفاقی وزیر قانون اٹارنی جنرل شامل ہوں گے۔ CCP کی کوئی بھی ممبر جج کے لیے نام تجویز کر سکتا ہے۔ اس میں مسودے میں آرٹیکل 209 کے تحت ججز کو عہدے سے ہٹانے کا طریقہ کار بھی واضح کیا گیا۔ مسودے کے مطابق CCP چیف جسٹس 2 سینئر جج اور 2 صوبائی آئینی عدالت کے جج پر مشتمل کمیشن بھی ہوگی، اور آئینی عدالت کے ججز پر مشتمل کمیشن کو ججز ہٹانے کا اختیار بھی ہوگا۔ CCP میں پاکستان بار کونسل کا نمائندہ، 2 ارکان سینٹ، 2 MNA ممبران ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام پاکستان، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے آئینی ترمیم کے حوالے سے اپنے مسودے جو تھے وہ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی میں پیش کی۔ اس میں کیا ڈسکشن ہوئی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا خورشید شاہ کی زیر صدارت
اجلاس میں تمام قائدین نے اپنے اپنے مجوزہ آئینی مسودے پر اظہار خیال کیا۔ پی ٹی آئی، جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنا مسودہ کمیٹی میں پیش کیا۔ دوسری طرف چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ٹی آئی آئینی ترمیم کے لیے وقت مانگ رہی ہے اور دھمکیاں بھی دے رہی ہے، لہٰذا انہیں ایک موقف پر آنا ہوگا۔ اسی سے ریلیٹڈ جو اسد کیسر ہے، انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ترمیم کے ووٹ کے لیے ہمارے ایم این ایز کو 20 کروڑ کی آفر دی جا رہی ہے، جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے تصدیق کی ہے کہ حکومت نے آئینی ترمیم کے حوالے سے اپنا ڈرافٹ پہلی بار ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت نے آج پہلی بار اپنا ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا، حکومت کے ساتھ ہماری بات چیت شروع ہوگی، دیکھتے ہیں پھر بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے پوچھا گیا کہ یہ آئینی ترمیم کب تک ہو جائے گی، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ کب تک یہ معاملہ طے ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ایک اتفاق ہوا ہے، اس پر اتفاق رائے حاصل کیا ہے، ہم اتفاق رائے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو مسودہ تیار کیا گیا ہے اس کو اپوزیشن کے ساتھ مل کر اتحاد کے ساتھ ہم اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسا انہوں نے کہا کہ تمام اجلت نہیں ہونی چاہیے، 18ویں ترمیم میں بھی 9 مہینے لگے تھے، تو آج کوئی کہتا ہے کہ 9 گھنٹے یا 9 دن میں نہیں ہو سکتا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹس، یہ ایک اہم سورسز تھے، یہ اہم جو چیزیں اہم خبریں تھیں وہ آپ تک بتانا اس لیے ضروری تھی کیونکہ 25 اکتوبر 2024 کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد گورنمنٹ نے جو پلان بنایا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے 14، 15 اور 16 کو، اس دوران گورنمنٹ ایسا کچھ نہیں پلان کر رہی۔ گورنمنٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یا اس کے بعد یہ آئینی ترمیمی پیکج جو ہے وہ اسمبلی کے اندر اور سینٹ میں لے کر آئے گی، جس کے طریقہ کار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ پلان بنایا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو واپس کیسے لے کر آنا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان پیر مہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔